قال الله تعالى تبارك وتعالى في هذه الكتاب الكريم وهو أصدق الصادقين ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزیزان محترم، بزرگان عزیز، دوستان احباب، پروردگار اعظم اپنے کلام میں، کلام مبین میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ کی پیروی کرے، اطاعت کرے، فرما بردار بن کر رہے اور رسول کا فرما بردار بن کر رہے تو اللہ کے پاس اس کے لیے انعام یہ ہے کہ وہ روز محشر کے بعد صالحین کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا اور انبیاء کے ساتھ رہے گا. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الفضل من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے یہ اس بندے کے لیے انعام اکبر ہے کہ جو اس کی اطاعت کرے. تو میں نے دوپہر کی مجلس میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے، آپ دیکھیں جب اس نے چاہا کہ میں انسان کو خلق کروں تو آنکھ دینے سے پہلے اس نے اس عالم کو پرنور نظاروں سے سجا دیا تھا. اس اللہ نے جب انسان کو زبان دی تو بہترین ذائقوں سے پھول اور پھلوں کو بھر دیا تھا. جب اللہ نے اس کو آنکھ دی تو سمندروں میں روانی پیدا کر دی تھی. جب اس اللہ نے اس کو ہاتھ دیے تو ان ہاتھوں کے دینے سے پہلے پروردگار نے ان چیزوں کو بھی واضح کر دیا تھا کہ استعمال کہاں کرنی ہے. یعنی اللہ کی مہربانی اس کے بندے پر مسلسل رہی ہے اور اللہ نے یہ مسلسل بتایا ہے کہ ہر بندہ فطرتاً دو چیزوں کے وسیلوں کو استعمال کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے دو آنکھیں دی تھی انسان کو تاکہ ان کے ذریعے سے دیکھے. میں مقصد کی طرف آتا ہوں. دو کان دیے تاکہ ان کے ذریعے سے سنے، دو ہونٹ دیے تاکہ ان کے ذریعے سے بولے، دو چوکے دی تاکہ ان کے ذریعے سے کھائے پیے چبائے، دو ہاتھ دیے تاکہ کام کرے، دو پیر دیے تاکہ دو پیروں کے ذریعے سے چلے. یعنی کل ملا کے یہ ہے کہ پروردگار انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ جب اس دنیا کو چھوڑ کے جانا تو تم نے زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام کیا ہے، دوہرے وسیلے سے کام کیا ہے. جب میری بارگاہ میں آنا تو تنہا ایک وسیلہ لے کر نہ آنا بلکہ اس کے ساتھ دوسرا وسیلہ ساتھ ساتھ لانا. صلوات پڑھے بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کلام الہی میں وسیلے کا تذکرہ صرف اور صرف دو مقام پر ہوا ہے، جس میں سے ایک مقام میں بیان کروں گا. پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وابتغوا علیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ میں نے مطالعہ کیا اور اکثر اور بیشتر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں مسلمانی ایریے میں یعنی امت محمدی میں، چاہے وہ حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جعفری ہو، یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، رسول اسلام کے بعد سے لے کر اور اس صدی تک صرف 3 قول ملے ہیں کہ جہاں پر بیان یہ کیا گیا ہے کہ اس وسیلے سے مراد کیا ہے، تو 3 قول مراد ملے ہیں یہاں پر۔ پہلا قول جو مسلمانوں نے مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ایمان ہے، یعنی آپ صاحب ایمان ہو جاؤ تو صاحب ایمان ہونا اللہ کے تقوی کو پکڑ لینا ہے، یعنی کہ اللہ کی رسی کو، وسیلے کو پکڑ لینا ہے۔ دوسری جگہ پر جو ملا وہ یہ تھا کہ تمام نیک اعمال انجام دو تو اللہ کے وسیلے کو آپ اختیار کر لو گے۔ تیسری جگہ جو ملا تو وہاں پر مصنفین نے لکھا کہ اس وسیلے سے مراد جو ہے وہ نماز ہے، یعنی تم نماز پڑھو۔ صحیح 3 قول بیان کیے ہیں۔ پہلا قول ایمان لاؤ، دوسرا قول تمام نیک اعمال انجام دو، اور تیسرا قول یہ ہے کہ تم نماز کو انجام دو۔ تو عزیزان محترم آیت دیکھیں، آیت بتاتی ہے کہ آیت میں وسیلہ کسے کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے پہلے یہ بیان کیا کہ ایمان لانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کے وسیلے کو اختیار کر رکھا ہے۔ اب آیت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ صحیح، اس میں اعلان اللہ کر رہا ہے، اے ایمان لانے والو۔ تو جب پروردگار نے کہہ دیا اور یہ خطاب ہو رہا ہے ایمان لانے والوں سے کہ جو ایمان لا چکے ہیں کہ تم اللہ کے وسیلوں کو پکڑ لو، تو ایمان لانا پہلے ہے اور وسیلہ مراد بعد میں لیا جا رہا ہے۔ یعنی پروردگار بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، صلوات پڑھ کر محمد محمد۔ پروردگار کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو۔ 3 چیزیں مراد لی ہیں یہاں پر مفسرین نے وسیلے سے۔ وابتغوا علیہ الوسیلہ، یہ بات یاد رکھنا، وابتغوا علیہ الوسیلہ یعنی تم اللہ کے وسیلوں کو، وسیلے کو پکڑ لو۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا اس وسیلے سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غور کریے گا اس بحث کے اوپر، مفسرین نے 3 چیزیں مراد لی ہیں۔ پہلی چیز مراد لی ہے ایمان، یعنی آپ صاحب ایمان ہو جاؤ تو یہ گویا آپ نے وسیلوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ دوسری چیز مراد لی ہے یعنی تمام نیک کام، اگر آپ تمام نیک کام کرتے ہیں تو آپ نے وسیلے کو اختیار کر رکھا ہے۔ اور تیسری چیز مراد لی ہے صلاۃ یعنی نماز۔ تو میں نے بیان کیا کہ پروردگار نے اپنی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا علیہ الوسیلہ۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو، وابتغوا علیہ الوسیلہ، تم اللہ کے وسیلے کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یعنی ایمان لانے والے الگ ہیں اور وسیلے پروردگار الگ ہیں۔ بات سمجھ نہیں؟ ایمان جو چیز لے گا یعنی کہ وسیلہ ایمان نہیں ہے۔ اگر وسیلہ ایمان ہوتا تو وابتغوا علیہ الوسیلہ کی آیت بعد میں نہ آتی۔ پہلے بتایا کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان سے مراد ہے وابتغوا علیہ الوسیلہ، تم اللہ کے وسیلوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایک چیز واضح ہو گئی۔ دوسری چیز بتائی یعنی تمام نیک کام۔ اتقوا اللہ لفظ سے مجھے کام لینا تھا، اس لیے درمیان میں چھوڑا تھا۔ دوسری چیز مفسرین نے بتائی کہ تمام نیک کام
جو آپ انجام دیتے ہیں وہ مراد ہے وسیلے سے. صحیح، میں نے اس سے پہلے یہ بات بھی دوپہر کی مجلس میں بیان کری تھی کہ عزیزان محترم، اللہ تم سے کلام نہیں کرتا، یعنی نبی کے ذریعے سے تم سے کلام کرتا ہے. اپنی جو بات پہنچانا چاہے وہ نبی کے ذریعے سے تم تک پہنچاتا ہے. خود تمہارے پاس آنے کے بعد میں کسی کام کے لیے نہیں کہتا. یعنی پروردگار اکیلا اس بات پر قادر نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ تم تک آ کر تبلیغ کرے. تو جب پروردگار عالم اکیلا تم تک تبلیغ نہیں پہنچا سکتا تو اکیلی کتاب مفسر قرآن کے بغیر کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بات سمجھے؟ یعنی کہ یہاں پر وسیلے سے مراد ایمان نہیں ہے. پھر مفسرین نے دوسرا قول بیان کیا، اور دوسرا قول انہوں نے بیان کیا کہ تمام عمل صالح، تمام نیک کام اس وسیلے سے مراد ہیں. تو عزیزان محترم، آپ آیت کی طرف غور کریں. آیت خود بتا رہی ہے کہ یہاں پر نیک اعمال بھی وسیلے سے مراد نہیں ہے، کیونکہ پروردگار نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اور تقوی الہی کو اختیار کرنے والے، وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب یعنی ایمان لانے والوں سے گفتگو ہو چکی ہے، اور وہ لوگ یعنی سارے نیک اعمال تقوی الہی میں آ جاتے ہیں. متقی بننے میں تمام نیک اعمال آ جاتے ہیں. یعنی تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں ایک ہی شے ہے. مومنوں سے بھی خطاب ہو رہا ہے اور متقیوں سے بھی خطاب ہو رہا ہے. فابتغوا الیہ الوسیلہ، تم دونوں کو دونوں اللہ کے وسیلوں کو تھام لو. نہ تو یہاں پر مراد ایمان لانے والے ہیں اور نہ یہاں پر مراد تقوی الہی کو اختیار کرنے والے ہیں. وسیلہ کوئی اور ہے جس کے لیے پروردگار بار بار کہہ رہا ہے کہ تم وسیلے کو تھام لو. یہاں پر متقی لوگ نہیں ہیں اور یہاں پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں. یعنی وسیلہ پروردگار اور ہیں اور تقوی رکھنے والے اور ہیں، ایمان لانے والے اور ہیں. دو چیزیں ہو گئی. تیسری جو چیز بیان کری ہے مفسرین نے اس آیت کے سلسلے میں وہ یہ بیان کری ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ نماز ہے. اور میں ایک بات بتا دوں، ابن سینا یہ اہل سنت کا اور ایک بہترین بینائی رکھنے والا انسان تھا دین اسلام میں. اس نے اپنی کتاب الشفا میں ارشاد فرمایا من لا صلاۃ لہ، من لا صلاۃ لہ لم یصلی علیہ. یعنی اگر امت محمدی آل محمد پر درود اور سلام نہ بھیجے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو یعنی نماز تو خود ایک وسیلے کی محتاج ہے. تو جب نماز وسیلے کی محتاج ہے تو پھر یہ نماز وسیلہ نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی وسیلہ کوئی اور ہے جس کے بارے میں اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا. یہاں پر ابن سینا نے اپنی کتاب الشفا میں یہ بات کہی. صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ابن سینا نے کہا کہ وہ انسان جو نماز پڑھے من لم یصلی علی لا صلاۃ لہ، وہ انسان جو نماز پڑھتا ہے اور آل محمد پہ درود نہیں بھیجتا اس کی نماز قابل قبول ہی نہیں ہے. یعنی آل محمد وہ شخصیت ہے کہ جن کا نام لینا نماز میں ضروری ہے. یعنی نماز میں ان کے اوپر درود و سلام بھیجنا ضروری ہے. اب سمجھے آپ میں آپ کو ایک منٹ کے لیے یہاں پر روکتا ہوں. آپ دیکھیں امت محمدی میں ایک سے ایک بڑا عالم گزرا ہے، ایک سے ایک بڑا ولی گزرا ہے، ایک سے ایک بڑا فقیہ گزرا ہے، ایک سے ایک بڑا مجتہد گزرا ہے، اور ہر فرقے کے درمیان میں گزرا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب آل محمد کے علاوہ میں کسی فقیہ کا، میں کسی مجتہد کا، میں کسی ولی کا یا میں کسی عام بندے کا نام نماز میں لے لوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟
بات سمجھ میں آیا؟ نماز ہو جائے گی نہیں، یعنی آپ سمجھے امت محمدی اور عطرت محمدی میں فرق سمجھے۔ امت محمدی وہ ہے کہ جس کا نام نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہے، اور عطرت محمدی وہ ہے اگر اس کا نام نماز میں نہ لیا جائے تو نماز باطل ہے۔ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے یہاں پر فرق سمجھا، 3 فرق بتائے ہیں۔ پہلا ایمان، ایمان نہیں ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ ایمان والوں تم اللہ کے وسیلوں کو اختیار کرو، ٹھیک۔ دوسرا عمل صالح کرنے والے تو پیغمبر کے ذریعے سے کلام پاک میں آیت آئی ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اللہ کے وسیلے کو اختیار کر لو، اس کے وسیلوں کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک۔ اور اس کے بعد میں جو کہا تو مفسروں نے کہا کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ نماز ہے، اور ابن سینا کا کہنا یہ ہے اپنی کتاب الشفا کے اندر کہ من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ، جس نے آل محمد تم پر درود نہ بھیجا نماز پڑھتے وقت تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، یعنی نماز محتاج ہے اس بات کی کہ اگر درود بھیجو گے تو نماز قبول ہوگی، اور اگر درود نہیں بھیجو گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں آپ، رسول اسلام اللہ وسیلہ سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وسیلہ کون ہے۔ رسول اسلام ہجرت سے پہلے 2 سال پہلے ہجرت سے مکے کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا مشکل میں ہوں اور میں بڑا پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ کتاب الشفا کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ ہے، اور کتاب الشفا کے اندر صاحب مصنف کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کانا من عادت ہی، رسول اسلام کی عادت میں سے تھا۔ کیا عادت میں سے تھا؟ کہ جب کوئی انسان رسول اسلام کے پاس اپنے لیے دعا کروانے آتا تھا کہ میں مشکلات میں ہوں اور میرے لیے دعا کر دیجئے، تو رسول اسلام ارشاد فرماتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور اٹھانے کے بعد میں ارشاد فرماتے تھے پروردگارا تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ بات سمجھے آپ؟ یعنی کہ اللہم، عربی ترجمہ کر کے اللہم بحق علی ابن ابی طالب، یہ ہے الفاظ، اللہم بحق علی ابن ابی طالب، پروردگار تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کا، یہ جو مجھ سے دعا کروا رہا ہے اس کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرما۔ بات صحیح ہے۔ کافی مرتبہ لوگ رسول اسلام کے پاس آئے اور لوگوں نے رسول سے کہا کہ ہم مشکلات اور پریشانی میں ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اب ارد گرد بیٹھنے والے وہ شمع رسالت کے پروانے جو رسول اسلام سے ہدایت لینے کے لیے آتے تھے اور اپنے حاصل کھڑا کرتے تھے، ایک نے دوسرے کے پونی ماری، پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے تو اللہ کا رسول جب بھی دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو کہتا ہے بحق علی ابن ابی طالب، بحق علی ابن ابی طالب، بحق علی ابن ابی طالب۔ یہ کبھی دعا کرتے وقت آپ کا نام یا ہمارا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ انہوں نے درخواست رکھی، سمجھ رہے ہیں؟ وسیلہ بتا رہا ہوں کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں، آپ کہیں میرا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تو ایک نے دوسرے کے دل کے تسلی کے لیے کہا کہ گھبراؤ مت، آج تو ہم پریشان ہیں، تو اللہ کے رسول علی کا حق کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، انتظار کرو اس دن کا کہ جس دن علی پریشان ہوں گے اور ہم دعا کروائیں گے، تو یا تو علی کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ کا رسول آپ کا وسیلہ دے گا اور یا پھر میرا وسیلہ دے گا۔ یہ کہنے کے بعد میں دل کو تسلی دے دی۔ اب ہجرت ہو گئی، رسول اسلام ہجرت کر کے مکے سے تشریف لے کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں پہلی ہجری گزر گئی، دوسری ہجری گزر گئی، تیسری ہجری گزر گئی، چوتھی ہجری میں شمع رسالت کے پروانے رسول اسلام کو مسجد نبوی میں گھیرے بیٹھے، اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے سے مولائے کائنات داخل ہوئے اور دوسرے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آج میں پریشان ہوں اور میری پریشانی کو لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریے کہ میری پریشانی دور کر دے۔ اب
क्योंकि शम्मे रिसालत के परवाने जो मक्के में मौजूद थे वो मदीने मनव्वरे में भी मौजूद थे। अब मुस्कुराए और एक ने दूसरे के गोली मारी और मारने के बाद में कहा आ गया होगा। ये देखा आपने, ये है शम्मे रिसालत के परवाने कि वो दुआ कि जो रसूल इस्लाम मौलाए कायनात के जरिए से मांगा करते थे, 6 साल से मुसलसल याद है। और वो आखिरी हज के जिसमें बार बार मौलाए कायनात के फजाइल बयान करे और अली की मौलाइयत का ऐलान किया, चंद घंटे याद न रख सके। आप समझ रहे हैं, गोली मारी और कहा कि आज वो वक्त आ गया जब अल्लाह का रसूल अब या तो तुम्हारा वसीला देकर दुआ करेगा और या मेरा वसीला देकर दुआ करेगा। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद में कहा अल्लाहुम्मा ले बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब व बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब, परवरदिगारा तुझे वास्ता है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की परेशानी को दूर कर दे। यानी समझे, अली का वसीला देकर अली के वसीले को दूर करा गया। अब जो दिल में बात अटकी हुई थी वो ज़बान पे आ गई और कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है कि जब आपने दूसरों के लिए दुआ करी तब भी अली का वसीला दिया और जब आपने अली के लिए दुआ करी तब भी अली का वसीला दिया। तो रिसालत की पेशानी पर गज़ब के आसार नमूदार हुए और फरमाया गज़बनाक होने के बाद भी तू नहीं जानता कि जब ये मोहम्मद रसूल अल्लाह किसी मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं तो अपनी परेशानी दूर करवाने के लिए भी अल्लाह से अली का वास्ता देते हैं। आपने देखा, यानी अल्लाह का रसूल यहाँ पर किसको वसीला बना रहा है? अल्लाह का रसूल, कायनात का रसूल, वो रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया, वो रसूल जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया, वो रसूल कि जिसने अल्लाह के कहने के मुताबिक जिंदगी बसर करी, एक लम्हा भी इताअत परवरदिगार से हर यौकन न हो। बेशक बेशक अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाता है, सारे इंसानों के लिए जब भी कोई दुआ करवाने आया तो उस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हक़ अली इब्न अबी तालिब, परवरदिगार को इसकी मुसीबत को दूर कर दे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वसीले से। एक ये लफ्ज़ वसीला ही चल रहा है जब से। और फिर इरशाद फरमाया जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं मुश्किल में हूँ तो फरमाया परवरदिगारा तुझे अली इब्न अबी तालिब का वास्ता, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की परेशानी को दूर फरमा। देखा, यानी कि दोनों जगहों पे। और जब मुनाफिकीन ने ये इल्तिजा रखी कि साहब हमारा और आपका नाम क्यों नहीं है, तारीख में नाम नहीं है, वरना मैं नाम लिख देता, तारीख में नाम नहीं है, तो वो लोग कौन थे कि जिन्होंने ये कहा कि ये कौन सी बात है या रसूल अल्लाह, जब आप किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं तब भी अली का वास्ता, और जब आपने अली के लिए दुआ करी तब भी अली का वास्ता। तो अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं किसी मुश्किल में गिरफ्तार होता हूँ तो मैं अपनी मुश्किल टलवाने के लिए भी अली के हक का वास्ता। आपने अली की इज़्ज़त को समझा। परवरदिगार कहना ये चाहता है कि वब्तगू अलैहिल वसीलते, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब अल्लाह की रस्सी को नहीं, तो वसीले की बात चल रही थी कि वसीले को मजबूती से थाम लो, वो हब्लुल्लाह है, आप समझ रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। यही रसूल और कुछ अरसे के बाद में बार बार मिंबर नबूवत से इस बात का ऐलान करता था कि अल्लाह का रसूल फरमाता था कि वसीले के साथ साथ ज़रूरी है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हब्लुल्लाहिल मतीन, ये हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? बार बार अल्लाह का रसूल कहता था, बार बार अल्लाह का रसूल कहता था। जब लोग आजिज़ और परेशान हो गए ये सुनते सुनते कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है, हब्लुल्लाह से मुराद क्या है, हब्लुल्लाह से मुराद क्या है, उसी मस्जिद नबवी में उसी मकाम पर वही क्या नाम है परवाने रसूल इस्लाम के जो रसूल इस्लाम को
घिरे हुए रहते थे। उनमें से एक शख्स था और उठने के बाद में फरमाया मा हुवल मराद मिन हब्लिल्लाह या रसूल अल्लाह, यानी आप बताइए कि इस हब्लिल्लाह से मुराद क्या है। बस उसी वक्त मौलाए कायनात मस्जिद नबवी के दरवाजे में दाखिल हुए, रसूल का चेहरा मुस्कुराया और फरमाया हाज़ा हब्लुल्लाह इल्मती, ये जो अली इब्न अबी तालिब है यही अल्लाह की मजबूत रस्सी है और यही अल्लाह का वसीला है। मौलाए कायनात की अजमत क्या है, यानी अगर इंसान अली से मुंह मोड़ता है तो खाली उसने अबू तालिब के लाल से मुंह नहीं मोड़ा है, बल्कि उसने अल्लाह के वसीले को ठुकराया है और अल्लाह की रस्सी से हाथ छुड़ा लिया है। खाली अबू तालिब के लाल को नहीं छोड़ा उसने, यानी अल्लाह तक पहुंचाने के लिए जो वसीला था उस वसीले को तर्क कर दिया है। अब बगैर वसीले के किस तरह तक परवरदिगार के पास पहुंचे। सलावत मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। देखिए ये शान है, ये शौकत है इमरान के बेटे की, बहुत ही बेहतरीन ये शान और शौकत है। यानी मैं किस तरीके से बयान करूं मौलाए कायनात के फज़ाइल। इस आशरे में मैंने ज़्यादातर रसूल इस्लाम के फ़ज़ाइल पर तस्करा करा है। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम में से मैंने किसी के फ़ज़ाइल पर ज़्यादा तस्करा नहीं करा है। यानी आप अली के लाल यानी अबू तालिब के लाल की फजीलत को समझे। अल्लाह ने रसूल को नबूवत का ऐलान करने के लिए उस वक्त तक रोके रखा जब तक अबू तालिब का लाल जवान ना हो गया। रसूल को आए हुए 40 साल हो गए थे, लेकिन ऐलान रिसालत कब तक नहीं किया? ऐलान रिसालत जब तक नहीं किया जब तक कि रिसालत का नासिर और मददगार भाई समझ में आया। अबू तालिब की ज़ात मुक़द्दस है, अबू तालिब का लाल है, और जब बाप को रसूल से इतनी मोहब्बत है कि वो ज़माना याद करिए आप रसूल इस्लाम का कि जिस ज़माने में कुफ़ार मक्का रसूल इस्लाम के कत्ल पर बिल्कुल आमादा थे, और आमादा इस तरह से थे कि जब मौका मिले रसूल को कत्ल कर दो। उस ज़माने में रसूल ज़्यादा उम्रदराज नहीं थे उस वक्त में, उस ज़माने में अबू तालिब का ये कारनामा था कि रात होते ही अपने बेटे के बिस्तर पे रिसालत को लिटाया करते थे और रिसालत के बिस्तर पे अपने बेटे को लिटाया करते थे। यानी कि आप अगर हिजरत से पहले या हिजरत के बाद रिसालत के बिस्तर पर इमामत को लेटे हुए देखे तो समझ जाए कि ये बाप की टलवाही हुई आयत है। चल रही है। आपकी टलवाही भी आदत है। आपने देखा जैसा बाप होता है भाई बेटा उसका नक्शे कदम पर होता है। आपने देखा रसूल की हिफाजत अबू तालिब ने की, तो अब जाहिर सी बात है बचपना है रसूल का, हिफाजत अबू तालिब कर रहे हैं। जब जवानी आई रसूल की तो एक जवान नासिर मददगार चाहिए ना, तो अबू तालिब का लाल निकल के सामने आया कि मैं नासिर मददगार दूंगा या रसूल अल्लाह। आपका दावत सुलह या मैं पूरे वाक़यात बयान करने का आदि नहीं, मगर जरूरी है तो बता रहा हूँ कि अज़मत अबू तालिब क्या है। साथ ज़माने वाले को समझना चाहिए कि अज़मत अबू तालिब क्या है। दावत सुलह में लोगों का ये कारनामा था, सिर्फ एक नुक्ते की तरफ बयान करता हुआ जा रहा हूँ। लोगों का ये कारनामा था
کہ جب رسول دعوت دیتے تھے، اور اچھا دعوت بھی دیکھیں آپ، جب اسلام کی پہلی دعوت ہوئی تو نہ تو عبداللہ کے گھر میں ہوئی، نہ مکے کے کسی سردار کے گھر میں ہوئی. اگر اسلام کی پہلی دعوت ہو بھی رہی تھی تو ابو طالب کے گھر میں ہو رہی تھی، علی کے باپ کے گھر میں ہو رہی تھی. یعنی اسلام کی بنیاد پڑی ہے ابو طالب کے گھر سے. بانی اسلام رسول ہے مگر گھر ابو طالب کا ہے. بانی اسلام رسول ہے مگر گھر ابو طالب کا. پہلی دعوت میں کہوں گا ان لوگوں سے جو ابو طالب کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہیں، بھئی آپ لوگوں کا نبی ہے، میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ جس نے بچپنے کے عالم سے 40 سال تک مسلسل ابو طالب کے دسترخوان پہ روٹی بھی کھائی ہے اور پانی بھی پیا ہے. میرا تو وہ نبی ہے. مگر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام کو 40 سال کے بعد میں نبوت ملی، اب میرا ان لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ کیا آپ کے رسول کو مکے کے اندر کسی مسلمان کا گھر نہ ملا کہ جس میں دعوت اسلام پہلے نہ دیتا؟ سلام پر محمد. اور میں پہلے روایتیں بیان کر چکا ہوں، اس سے پہلے آیتیں بیان کر چکا ہوں. یعنی اتنے بڑے 5-7 محل تھے اس وقت پہ، اور وہ لشکر لے کر جو رسول اسلام کے مقابلے میں لاکھوں کا لے کر آئے کرتے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا مسلمان نہ تھا کہ جو رسول اسلام جو ہے اس کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کرتے تھے. یہ کافر کے گھر میں پہلی دعوت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا پہلی دعوت کرنے کا؟ تائیدان محترم 3 دن تک مکے کے وہ لوگ کہ جنہیں دعوت میں بلایا گیا تھا، اس میں سے ایک ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، یہ سب رشتہ داری تھے. اور ظاہر کی بات ہے یہاں پر عظمت والا وہ ہوتا ہے رسول. دیکھو چاہے سگا ہو رسول کا، میں تمہیں صاف بات بتاؤں، قرآن کے اندر آیا تھا، اس میں کیسے نہیں پڑھ سکتا ہوں. تبت یدا ابی لہب، ارے ابو لہب جو تھا وہ سگا چچا تھا رسول اسلام کا، سمجھ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر عالم اسلام میں اور خدا کی نظروں میں وہ اعلیٰ مرتبہ والا ہوتا ہے کہ جو رسول سے محبت کرے اور آل رسول سے محبت کرے. اگر سگا چچا بھی رسول کی مخالفت پر اتر آئے تو اللہ کا قرآن اسے لعنتی ٹھہراتا. اب کوئی سا بھی رشتہ دار ہو، اگر وہ رسول اور آل رسول سے محبت نہیں کرتا ہے تو لعنت کھڑی ہے گھیرنے کے لیے. عزیزان محترم 3 دن تک مسلسل مکے کے لوگوں کا یہ کارنامہ تھا کہ اللہ کا رسول دعوت کرتا تھا. دعوت کھانے سب آتے تھے. میں پوچھوں، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی اللہ کا رسول تو غریب تھا، یہ دعوت کا مال آیا کہاں سے؟ اب تاریخ میں 2 شخصیتیں ہیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جن کے ڈیرے چلے کرتے تھے. یا تو مال خدیجہ تھا اور یا مال ابو طالب تھا. جب یہ دونوں آپ کی نظر میں ٹھیک نہ تھے تو ان کا مال کھانے کے لیے ایک بار دعوت نہیں کری دیا گیا. 3 دن کا حساب کتاب، صبح دوپہر شام کھا رہے ہو اور اس کے بعد بھی کمیاں اس میں نکال رہے ہو. یعنی کہ پکے نمک حرام ہو، کھا بھی اسی کر رہے ہو اور کمیاں بھی اس میں نکال رہے ہو. فیضان مطلب یہ مسلمانوں کا شیوا تھا. اس وقت رسول اسلام 4 دن پہلے دعوت کرے. ابو طالب کے گھر کو چن لی، ابو طالب کے گھر کو چنا. اور میں بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ رسول کی ولادت تک ابو طالب کے گھر ہوئی ہے. یعنی کل ملا کے اگر الفاظ بدل کے کہوں تو رسالت مقروض ہے ابو طالب کی. دین اسلام کی بنیاد بھی ابو طالب کے گھر سے پڑی اور تمہارا نبی بھی پیدا ابو طالب کے گھر سے. اب دیکھیں
मौलाए कायनात के जरिए से तारीख में लिखा है कि अभी इनका सिन 10 या 11 साल का था, सही है। और 3 दिन तक मुसलसल दावत चली है साहब, खूब जमा के खाया पिया है। और जब रसूल इस्लाम दीन इलाही की तबलीग करना चाहते थे तो मक्के का बड़ा जाहिल अबू लहब खड़ा हो जाया करता था, और अबू जहल, और कहता था कि ये साहब फजूल की बातें हैं, कहाँ इनकी बातों में आ रहे हो, चलो अपने घर चलो। 2 दिन मुसलसल ये चलता रहा। जहाँ खाना खाते वक्त कोई बीमारी नहीं थी, खाना खाते वक्त कभी उन्होंने इश्काल नहीं करा कि साहब ये घर अबू तालिब का है और जो खा रहे हैं वो भी अबू तालिब का है और खिलाने वाला मोहम्मद है, लिहाजा जब इसकी माननी नहीं है तो खाना किस बात का। यानी कुल मिला के मैं एक बात कहूँ आपसे, वाकया मुझे याद आ गया कि जनाब इब्राहीम अल्लाह के नबी थे, उनका दस्तरखान बहुत बड़ा था और उस वक्त जनाब इब्राहीम ने बुतों को तोड़ डाला और बुतों को जब तोड़ डाला तो बड़े बुत के गले में हथौड़ा लटका दिया। अब साहब बुजुर्ग था, उसने देखा कि इब्राहीम बुतों को तोड़ के, ये बात याद रखना कि ये खा भी रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं, यानी कि खा रहे हैं और नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। उधर देखें आप, जनाब इब्राहीम के ज़माने में कौन था? नमरूद। नमरूद वो बादशाह था कि जिसकी पूरी दुनिया पर हुकूमत रही है। जब उसे पता चला कि साहब बुतें तोड़ दी गई हैं तो लिहाजा उसने छुड़वाना शुरू करा। एक बुजुर्ग ने बताया कि ये इब्राहीमी नामी आदमी है कि जो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहता है और लिहाजा इसे ढूंढो, इसने खुदा तुम्हारे खुदा तोड़ लेंगे। आप अल्फाज देखें, यानी तो खुदाओं को तोड़ डालो। ये कैसे खुदा थे जो अपनी इबादत ना कर पाए? बस अजीब वाली मरहला है। तो वो पूछते पूछते सबसे पूछते थे कि आप इब्राहीम नामी आदमी को जानते हैं? आप इब्राहीम नामी आदमी को जानते हैं? आप इब्राहीम नामी आदमी को जानते हैं? इब्राहीम से पूछ लिया कि आप इब्राहीम नामी आदमी को जानते हैं? तो इब्राहीम ने जवाब दिया, बिल्कुल बेशक मैं जानता हूँ। कहा कि पता बताइए। कहा कि मेरे घर का उसूल है कि जब कोई मेरे दरवाजे पर आ जाता है तो पहले यहाँ पर खाना खाता है और उसके बाद में मैं कुछ काम कर रहा है आपको बताऊंगा। कहा कि ठीक है साहब, खाना खा लिया। अब पूछा भाई अब बताइए इब्राहीम कौन है? कहा कि नहीं इब्राहीम। वो जब पकड़ने आए थे वो सर झुका के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई इब्राहीम तुमने तो ये बड़ा गलत काम कर दिया। कहा कि क्या किया? कि हम तो आए थे तुम्हें अजियत और तकलीफ देने के लिए, मगर तुमने अपने दस्तरखान का नमक खिला दिया, लिहाजा समझ में नहीं आता कि हम तुम्हें तकलीफ और अजियत कैसे दें। यानी फिरौन के जमाने से, जो फिरौन के जमाने में काफिर पाए जाते थे, उनसे भी गए गुजरे थे ये लोग जो रसूल के मुकाबले में खड़े होते थे। सलाम पर मोहम्मद के जमाने में जो काफिर पाए जाते हैं उनमें भी ये थी, उनमें भी ये शनाख्त थी कि जिसका खा लेते हैं उस पे भौंका नहीं जाता। मगर ये देख रहे हैं कि वो गरीब शख्सियतें हैं, खा भी अबू तालिब को रहे हैं और कमी भी अबू तालिब में। तो जनाब इब्राहीम ने कहा कि साहब अब तो खिला दिया। कहा कि ये तुमने इब्राहीम गलत कहा कि तुम्हें खाना नहीं खिलाना चाहिए था, हम तुम्हें तकलीफ देने के लिए आए थे। तो पूछा कि भाई अब इसका अजर क्या, इसकी उजरत ले लो। तो इब्राहीम ने कहा कि ठीक है मैं इसकी उजरत ले लूँगा, मगर उजरत जो है वो ये है कि तुम मेरे खुदा को सजदा करो। समझ रहे हो आप? खुदा को सजदा करो। कहा कि हम तुम्हारे खुदा को सजदा नहीं करने, हम तुम्हारे खुदा को मानते नहीं। अब हजरत शैतान टपक गए बीच में। अब उन्होंने कहा कि मसला क्या है? कहा कि मसला ये है कि हम पकड़ने आए थे इब्राहीम को और तकलीफ देते इब्राहीम को, मगर मजबूरी है कि इब्राहीम ने अपने दस्तरखान का नमक हमें खिला दिया। तो कहा कि उजरत दे दो। कहा कि उजरत ये मांग रहे हैं कि मेरे खुदा को सजदा करो। तो उसने कहा कि बड़ी बात क्या, खुदा को सजदा कर लो। तो वो जो 3-4 लोग आए थे इब्राहीम को पकड़ने, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इब्राहीम के खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं, लिहाजा हम सजदा नहीं करने के। तो शैतान ने मशवरा दिया कि भाई घबराने की बात नहीं है, दिल रखो अपने बुतों की तरफ और सजदा कर लो इब्राहीम के खुदा को, लिहाजा तुम्हारा सजदा भी हो जाएगा और तुम्हारा दिल तुम्हारे बुतों की भी तरफ रहेगा। अब मैं कहता हूँ हजरत शैतान से कि जब अल्लाह ने तुमसे कहा था कि आदम को सजदा कर लो तो तुम दिल रखते बुतों की तरफ और आदम को सजदा कर लेते, तो अजब नहीं शैतान जवाब दे कि मैं सजदा ना करके
سجدہ نہ کر کے کافر تو بن سکتا ہوں مگر میں دل میں بغض رکھ کے منافق نہیں بن سکتا. اللہ محترم یہ ہے. تو یہاں پر رسول نے دعوت کری اور دعوت کا سلسلہ 3 دن تک رہا اور مسلسل رسول کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جو دین اور دنیا میں تمہاری فلاح کا ضامن ہے, کامیابی کا ضامن ہے. تو ابو لہب اٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ صاحب یہ اپنی طرف سے فضول باتیں کر رہے ہیں, لہٰذا تم یہاں سے اٹھو چلو. جب تیسرا دن آیا, آخری بات ہے تب مسائل ہیں کیونکہ دوسری مجلس بھی ہونی ہے. جب تیسرا دن آیا اور کھانا پینا کھا چکے, اب جب رسول نے کہا کہ میں ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو تمہارے لیے کامیابی کا باعث ہے, اب جیسے ہی ابو لہب اٹھا, ابو طالب کا ہاتھ چلا, ابو لہب کے کاندھے پر آیا اور نیچے کو بٹھا دیا. اب ہمت نہ تھی کہ ابو لہب علی ابو طالب کے مقابلے میں کچھ کہتا. ابو طالب کی عظمت سمجھ میں آئی کہ ابو طالب کسے کہتے ہیں جو ایک ہی وقت میں ارے کفر کو بٹھا دے اور نبوت کو اٹھا دے. ابو طالب جو ایک ہی وقت میں کفر کو بٹھا دے اور نبوت کو اٹھا دے, اسے ابو طالب کہتے ہیں. پھر جملہ ارشاد فرمایا کن یا سیدی, اے میرے سید و سردار, میرے مولا, میرے آقا, اٹھو اور جو پیغام آپ پروردگار کی طرف سے لائے ہیں وہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. اب کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ جو تقریر رسول کے درمیان میں چھو چرا کرتا ہو. تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اسلام اٹھے اور پوری تقریر کری, یعنی ابو طالب کے بٹھانے کے بعد لوگ اس طرح بیٹھے تھے کہ جیسے سروں کے پرندے بیٹھے ہوں. خانہ کعبہ میں بتوں کی طرح سے بیٹھے تھے, گھر پاک تھا, بت نجس تھے. ایسے ہی ابو طالب کا گھر اور ان کی اولاد تو پاک تھی مگر آج بیچ میں اڑانے والے وہ نجس تھے جو رسول اسلام کو مستقل نقصان دیتے تھے. اور یہی ہدف تھا ان کا, کیونکہ زندگی بھر ابو طالب نے رسول کی اپنی اولاد سے زیادہ حفاظت کری. جب اپنی اولاد سے زیادہ حفاظت کری نا تو اب یہاں پر ابو طالب سے دشمنی بنی. ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے, اس میں یہ پوچھا گیا کہ ابو طالب سے دشمنی کیوں تھی. تو اہل سنت کے طالب علم اس نے کہا کہ ابو طالب سے اس لیے دشمنی ہے کیونکہ وہ علی کا باپ ہے اور حقیقت بات کی. اور میں نے یہ پہلے بیان کیا تھا کہ ہر وہ شخصیت, ہر ذات مقدس جس کا سلسلہ کسی بھی طرح سے مولائے کائنات سے ملتا ہے, اس کے فضائل گھٹانے کی مکمل حکومتوں نے کوشش کری. اور یہی سبب اور یہی بنیاد رہی ہے کہ بعد رسول اولاد رسول پر اور پھر اولاد رسول کی اولاد پر مسلسل مسائل کا سلسلہ جاری رہا. سمجھ رہے ہیں آپ, مسلسل مسائل کا سلسلہ جاری رہا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول کس ذات مقدس کا نام ہے. رسول وہ ذات مقدس ہے. دوسری مجلس بھی ہونی ہے, لہٰذا جناب علی اکبر کے چند مسائل کے حصے بیان کر کے اور رحمت کو تمام کر دوں گا. آپ عظمت جناب علی اکبر اور عظمت رسول اسلام سنیں اور باپ اور بیٹے کی محبت دیکھیں. جب تک رسول زندہ رہے تو حسین کبھی رسول کے کاندھے پر کھیلے, کبھی پشت پر کھیلے حالت نماز, کبھی سینے. یعنی مسلسل حسین اپنے نانا سے ملتے رہے. نانا کی یاد آتی تھی, زیادہ تر زندگی رسول کے پاس جا کر گزاری. جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو اب نانا کی یاد آتی تھی. تو اللہ نے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا کہ جس کا نام اکبر تھا, علی اکبر تھا. حسین کے 3 بیٹے تھے, علی اوسط, علی اکبر, علی اصغر.
علی اسد امام زین العابدین کو کہتے ہیں، علی اصغر عبداللہ کو کہتے ہیں کہ جو جناب علی اصغر ہیں، امام حسین السلام کے تیسرے بیٹے سید ششمہ ہیں، اور جناب علی اکبر کہتے ہیں اس جوان کو جو 18 سال کا۔ تاریخ میں لکھا کہ جب جناب علی اکبر کی عمر چھوٹی تھی، کم سن تھے، تو جناب علی اکبر کو جناب لیلا نے جھولے میں لٹا رکھا تھا۔ تو وہ محبت سمجھا رہا ہوں کہ حسین کو علی اکبر سے کتنی محبت تھی، اور ربط مصائب اور رحمت تمام جھولے میں لٹا رکھا تھا۔ اچانک رات کے سناٹے میں ام لیلا نے محسوس کیا کہ علی اکبر کے جھولے کے اوپر کوئی سایہ ہے، گھبرا کر اٹھی، آواز دی، من انکا، کون ہے؟ حسین نے فرمایا لیلا دھیمے ہو، میں حسین ہوں۔ اب لیلا چوکی اور ام لیلا نے فرمایا آقا اتنی رات کو اکبر کے جھولے کے پاس آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا لیلا اصل بات یہ ہے کہ مجھے علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی ہے، جب مجھے یاد آتی ہے علی اکبر کی تو میں علی اکبر کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں۔ دوسرا جملہ کہ مجھے جب اپنے نانا کی یاد آتی ہے تو میں علی اکبر کی زیارت کر لیتا ہوں۔ یعنی یہ پہلا مرد ہے خاندان بنی ہاشم کا جو مرد ہونے کے بعد میں نقاب لگایا کرتا تھا خوبصورتی کی بنیاد پر، اتنے خوبصورت تھے۔ اچانک سے ایک دن امام حسین علیہ السلام اور جناب علی اکبر ساتھ ساتھ تھے، اب کچھ سن بڑا تھا۔ فرمایا بیٹا تم نے کبھی مجھ سے کوئی چیز طلب نہیں کری، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگو۔ تو فرمایا بابا جان میں آپ سے کیا مانگو، آپ نے سب چیزیں مجھے میری ضرورت سے پہلے لا کر عطا کر دی ہیں۔ فرمایا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگو۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا جان اگر دینا چاہتے ہو تو انگور دے دو۔ اب حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کا آسمان کی طرف کرا، اور آسمان کی طرف کرنے کے بعد میں جنت سے انگور منگائے اور حسین نے اکبر کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ وہ موسم تھا کہ جس زمانے میں انگور نہ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے علی اکبر کی حسین کی محبت کو سمجھا، یعنی کہ حسین کو گوارا نہیں تھا کہ علی اکبر کچھ مانگے اور حسین اسے عطا نہ کر سکے۔ اب دیکھیں آپ، وہی علی اکبر ہے، وہی حسین ہے، کڑیل جوان ہے، روزے عاشور ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اور اپنے باپ سے کہہ رہا ہے بابا جان اگر چند قطرے پانی کے مل جائے تو علی اکبر بتائے کہ میں کس کا لاڈلا ہوں۔ عزیزان مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی بندہ نہ سوائے گا میں سید الشہداء کے۔ اکبر کے بابا نے ام لیلا سے کہا ماتائب زیادہ نہیں پڑھوں گا، دوسری مجلس تو ہوئی ہے۔ اکبر کے بابا نے ام لیلا سے کہا ام لیلا جاؤ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو، میں چاہتا ہوں کہ اکبر کی مجھے ایک بار اور زیارت ہو جائے۔ اکبر نے دعا اکبر کے لیے ام لیلا نے ہاتھ بلند کیے۔ اب جب دعا مانگ کے ہاتھ نیچے کو کیے تو لیلا نے دیکھا کہ علی اکبر حسین کے پاس کھڑے ہیں۔ اب شاعر بیان کرتا ہے کہ لیلا نے کئی بار مشکیزہ ہلایا کہ چند قطرے پانی کے مل جائے جو علی اکبر کو پلا دیے جائیں، مگر مظلوم کربلا کے رونے والوں حسین کے منہ میں منہ دیا، حسین کے منہ میں اپنی زبان دی۔ علی اکبر نے طرف کے کھینچ لیا، بابا جان ارے آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ ہے قوم ظالمین، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ آپ دیکھیں حسین نے اپنے لال کو رخصت کیا۔ حسین نے جب رخصت کیا تو اپنے لال سے فرمایا بیٹا جاؤ اللہ تمہیں جان شہادت نوش فرمائے۔ اب حسین کا لال گھوڑے پر سوار ہے، لاکھوں کا لشکر ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ کہاں تک حسین کا لاڈلا لڑکا
عباس نے اور حسین کے لاڈلے کے سینے پر برچھی ماری اور ایسی برچھی ماری کہ برچھی کی یعنی کلیجے میں پیوست ہو گئی. اب اکبر نے اپنے بابا کو آواز نہ دی کہ بابا میری مدد کو آؤ. تاریخ نے لکھا ہے کہ کربلا میں ہر وہ شہسوار جو گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اس نے حسین کو آواز دی کہ مولا میری مدد کو آئیے, مولا میری مدد کو آئیے, آقا میری مدد کو آئیے. حتیٰ کہ مقتل لکھتا ہے کہ جب شہسوار ذوالجناح مولا عباس زمین کی طرف تشریف لائے تو مولا عباس نے بھی فرمایا آقا میرے بازو نہیں ہے میری مدد کے لیے آئیے. تو حسین تیزی کے ساتھ گئے مگر علی اکبر نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہ پکارا. تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر نے آخری سلام کیا, اے میرے بابا آپ پر آخری سلام ہو. ارے راویوں نے بیان کیا ہے علی اکبر نے اپنے بابا کو اس لیے نہ بلایا کیونکہ وہ جانتے تھے ارے جوان کی لاش ہے اور بوڑھا باپ ہے, بوڑھا باپ جوان کی لاش کو کیسے خدا کے آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. حسین دوڑے علی اکبر کی آواز پر دوڑے. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر نظر نہیں آتے ہو مجھے جواب دو. تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر نے کہا بابا میں آپ کے قدموں کے پاس ہوں. آپ دیکھیں کہ عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی تھی, علی اکبر کے جانے سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. اب علی اکبر کو امام حسین نے محسوس کیا کہ سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. پوچھا بیٹا سینے میں کیا بات ہے؟ فرمایا بابا جان ارے نیزے کی یعنی ہے جو ہڈیاں توڑ کر کلیجے پر دبائی ہے. اب علی کے لال نے آستینوں کو الٹا اور آستین کو الٹنے کے بعد میں نجف کی طرف رخ کیا اور ایک روایت میں ہے کہ مدینے کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد میں فرمایا اے میرے نانا رسول اللہ ارے آپ بھی آئیے اور ابراہیم کو بھی لائیے, میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہ